بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات سبق نمبر 11۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ دیکھیے یہاں سبق نمبر 11 کے اندر ہے سادگی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا عہدہ ملنے کے باوجود بھی ایک عام زندگی گزارنا یہ کیا ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ سادگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے جن کا نام حضرت سلمان فارسی تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کیا ہیں، جلیل القدر صحابی ہے۔ تم کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 250 سال کی عمر پائی۔ دین حق کی تلاش میں آپ نے بڑا لمبا سفر اور بڑی تکلیف اٹھائی۔ 250 سال انہوں نے عمر پائی اور دین حق کافی دنوں تک انہوں نے کیا کی، خدمت کی، اور اس کے عوض، اس کے بدلے کیا، انہیں تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ پیارے نبی اور صحابہ کرام آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ آپ گورنر ہونے کے باوجود بہت چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے اور کھجور کے پتوں کی کچھ چیزیں بنا کر بیچتے تھے۔ یعنی اتنا بڑا عہدہ ملنے کے باوجود بھی یہ سب کیا کرتے تھے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی وہی اپنی اور بال بچوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ سرکاری وظیفہ جو کچھ ملتا اسے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی اس سے جو تنخواہ ملتی اسے کیا ہے، غریبوں کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس اتنا سادہ ہوتا تھا کہ انجانے شخص کو یقین نہیں آتا کہ آپ گورنر ہیں۔ یعنی نئے شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا، جنہیں پتہ ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن نئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی آپ کی سادگی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شام کا ایک آدمی مدائن آیا۔ یہ کیا ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا ایک شخص کیا ہے، مدائن آیا۔ اس کے پاس کچھ سامان تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی مزدور ملے تو اس سے سامان اٹھوا کر لے جائے۔ اتفاق سے حضرت سلمان فارسی شہر کا گشت کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ گشت یعنی چکر لگاتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ آپ اتنا سادہ اور معمولی لباس پہنے ہوئے تھے کہ اس اجنبی نے آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے۔ دیکھ کر کے سمجھا کیا ہے، یہ کوئی کیا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، عام آدمی ہے۔ آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ اس نے آپ کو آواز دی اور کہا، میرا یہ سامان فلاں جگہ پہنچا دو تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ راستہ میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور اس اجنبی کو ٹوکا، یعنی اس سے پوچھا۔ اجنبی گھبرا گیا اور حضرت سلمان فارسی سے معافی مانگنے لگا۔ جب انہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ تو گورنر ہیں یہاں کے، ٹھیک ہے، آپ ان سے کام کروا رہے ہو، تو وہ کیا ہے، حضرت سلمان فارسی سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسے تسلی دی اور فرمایا، کچھ غم نہ کرو، میں لوگوں کی خدمت ہی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں، چلو سامان تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے بہت چاہا کہ سامان خود اٹھا لے، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سامان اس کے ہاتھ میں نہ دیا اور خود ہی لے جا کر ان کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ یہ کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی، سادگی، کہ
کیا ہے کہ ایک جگہ کا گورنر ہو کر کے، ایک ملک کا گورنر ہو کر کے، ایک خطے کا گورنر ہو کر کے وہاں کے لوگوں کا کیا ہے عام کام کرے جو مزدور کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے یہ سادگی ہے کہ اتنے بڑے عہدے کے باوجود بھی وہ عام کام کر رہے ہیں لوگوں کا۔ تو یہ اسے کیا کہیں گے، یہ بھی کیا ہے ایک ذمہ داری کا ایک حصہ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت میں کیا ہے کام آیا جائے۔ چلیے اس سبق کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بعض الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیے یہاں الفاظ و معنی۔ سادگی وہ حالت جو بغیر بناوٹ، نمائش یا تکلف کے ہو، سادگی اس سے کہتے ہیں، ٹھیک۔ جلیل القدر بڑی شان والا، حالانکہ کیا تھے آپ جلیل القدر صحابی تھے، بڑی شان والے کیا ہے صحابی تھے، اس کے باوجود بھی اس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ دین حق، سچا مذہب، خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، گورنر حاکم اعلیٰ، صوبے کا حاکم اعلیٰ، وظیفہ پینشن تنخواہ، گشت کرنا، دورہ کرنا، چکر لگانا، معمولی ادنا، حیرت زدہ، حیران، اسی طریقے سے اجنبی، غیر وہ شخص جس سے جان پہچان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اچھے طریقے سے اس کی خواندگی کیجیے اور اس پورے واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی آج کا آپ کا سبق۔